السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے، پچھلی چند نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ پہلے ایک بات کی گئی تھی کہ اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی عادات و خصائل کو بھی اپناتا ہے، وہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال کس طرح کے ہیں، وہ کون کون سے کام کس وقت کرتا ہے۔ تو جو نیک کام ہیں تو محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جس طرح کے کام وہ کرتا ہے میں بھی اس طرح کے کام کروں۔ تو اگر وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا، ایک بس وقتی طور پر جو ہے ایک کشش ہے یا ایک اٹریکشن ہے جو دو دوستوں کے آپس میں ہے۔ لیکن جو مومن ایک دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آئینہ بن جاتا ہے، وہ اس کی عادات کو بھی پسند کرتا ہے، اور اگر اس میں کوئی خامی دیکھتا ہے تو اس کی خامی کو بھی دور کرتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان تو ہیں، اور اپنے نام سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان کے اعمال کو جو ہے وہ اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ جو صبر و تحمل، جو بردباری اور جس تحمل کا، جس صبر کا ایک عظیم پیکر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی رتے برابر بھی نہیں ہیں۔ ادھر ہمیں کوئی بات کر دیتا ہے تو ہم اس کو ماننے پر تلے آتے ہیں، میں اس کے ساتھ فلاں کر دوں گا، میں اس کے ساتھ یہ کر دوں گا۔ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے ہمارے درمیان، اگر کوئی ہمیں آگے کسی اور کی بات بتا دیتا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے نہیں سنی، نہ آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص نے یہ بات کی یا کس شخص نے یہ بات کی، لیکن سنی سنائی بات پہ وہ تو اس سے زیادہ ہم یقین کر لے ہیں جتنی ہم آنکھوں سے دیکھیں یا کان سے سننے پہ کرتے ہیں۔ کوئی آ کے ہمیں یہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں بندہ نے تمہیں یہ کہا تھا، کہتا اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس کا دیکھو میں حال کیا کرتا ہوں جا کے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی شخص کوئی بات کہنے کے لیے آئے، جب تک تم اس کی تحقیق نہ کر لو، اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہ لو۔ لیکن ہم سب سے پہلے ایکشن لیتے ہیں، بعد میں اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور جب بعد میں پتہ لگتا ہے کہ غلط تھا تو پھر ہم جائے کہتے ہیں کہ یار مجھے اس نے کہا تھا تو میرے سے غلط قدم اٹھا لیا گیا، کہ بھئی کرنے کے بعد کیا فائدہ ہے۔ ایک اسی طرح کی مثال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا تو آ کے کہتا ہے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ باتیں بولی ہیں، آپ کو گالی گلوچ کیا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تعلیمات ان کے نانا کی تھی، اور جب نانا ایسا ہو جو کہ سردار ہے، خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تعلیمات، ان کی رہنمائی، ان کی ہدایات اس طرح کی ہوں تو ظاہری سی بات ہے پھر نواسے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ
پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے مجھے کیا کہا، اگر تم اسی کے تک رہنے دیتے، مجھ تک نہ بات پہنچاتے تو بہت زیادہ بہتر تھا، لیکن اب تم نے مجھے ان کی بات بتائی ہے، جس شخص نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں، تو میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ خیالات بھی آ رہے ہیں، کچھ نفرت بھی آ رہی ہے، لیکن چھوڑو اس بات کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تشت منگوایا، تھال جس کو کہتے ہیں ہم، اور وہ کھجوروں سے بڑا پڑا، ایک تھال کھجوروں سے بڑا ہوا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آؤ اس شخص کی طرف چلیں جس نے مجھے یہ باتیں کہی ہیں، جس کے بارے میں تم نے مجھے بتایا کہ اس نے مجھے گالی گلوچ بھی کیا، اس نے مجھے جو بہتان بھی لگائے، جو اس نے مجھے باتیں کی، اس کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشت ہاتھ میں ہے اور اس کے گھر چلے گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی، بتایا کہ میں آیا ہوں۔ تو وہ شخص جب باہر آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں وہ جو تشت تھا، جو کھجوروں سے بڑا ہوا تھال تھا، اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ یہ تم لے لو، تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ حالانکہ اس شخص نے تو گالی دی، اس نے غلط الفاظ استعمال کیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تو میں تمہارا احسان چکانے کے لیے تمہیں یہ دینے آیا ہوں۔ اتنا کر کے چلے گئے۔ اب اس کو بتایا نہیں کہ اس نے احسان کیا کیا یا کیا معاملہ ہوا، وہ دے کے چلے گئے۔ اب ایک سوال ہے کہ اس نے احسان کیا کیا؟ اس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا احسان کیا؟ سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس شخص نے جو کیا، گالی گلوچ کی یا جو بھی اس نے برے الفاظ کہے، تو وہ گناہوں کی معافی کا سبب بن گیا، کیونکہ آگے سے نہ انہوں نے اس طرح کے کلمات کہے، نہ انہوں نے کوئی غلط بات اس کو کہی، نہ اس وقت جو ہے وہ اس کو کسی قسم کی سزا سنانے کا کوئی حکم دیا، صبر کیا، تحمل کیا، بردباری سے پیش آئے، اور جا کے اس کو ہاتھ بڑھا رہے ہیں کس چیز کا؟ ٹھیک ہے جو تم نے کیا ختم کرتے، اس کو تحفہ دیا، تحفہ دے کے واپس آ گئے۔ تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا معاملہ پیش آیا ہے، احسان کس چیز کا کیا؟ میں نے کہا کہ اس شخص نے مجھ پہ اس چیز کا احسان کیا کہ اس نے مجھے گالی گلوچ کیا، تو اس کے بدلے میرے گناہوں کا معافی ہو گئی۔ اور دوسرا عمل کیا ہوا کہ میں نے صبر کیا، اس صبر کا بھی مجھے ثواب مل گیا، تو یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں سے بھی نہیں سنی، انہوں نے اپنے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، اور اس پر یقین بھی نہیں کیا، لیکن بتانے والے انہوں نے بتایا کہ اس نے ایسے کیا ہے، تو جھوٹ تو نہیں بول سکتے، لیکن اس کے گھر بھی گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا صبر و تحمل کا ایک سمجھنے کے خوبصورت نمونہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی ایسی مثالیں ہیں، اور سب سے بڑی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے ہے، اور اس سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی ہمارے پاس ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم جو ہے محبت کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں دیکھا جائے، کاروبار کے سلسلے میں دیکھا جائے یا اس طرح کے معاملات کے سلسلے میں دیکھا جائے، تو ہم بالکل معذرت کے ساتھ زیرو ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ 1% بھی جو ہے عمل کرتے ہوں، یا 1% بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم مکمل طریقے سے ایمان لاتے ہو، ہم نہیں کر رہے۔ ہمیں اگر ایک محبت کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے، تو وہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس محبت کا اظہار کیا جائے۔ کوئی شخص بات کرتا ہے، کوئی شخص کچھ کہتا ہے، بے شک آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے، بے شک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ سب سے بہترین نشانی ہے مومن کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جانا اور درگزر کر دینا۔ تو یہ سب سے عظیم پیکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، تو اس طریقے کا ہمیں جو ہے وہ اسی عمل کے ساتھ اور اسی طریقے کے ساتھ ہمیں اپنے اعمال سے بھی اس کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ نیک خصوصیات ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔